بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفۃ من اہل الکتاب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بحمد اللہ تعالی آج 23 ذوالحجۃ الحرام 1446 ہجری مطابق 20 جون 2025 سنیفی جمعہ کا روز روشن ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سورہ آل عمران رکوع نمبر 8 آیات بینات نمبر 72 تا 80 یعنی 9 آیات بینات پر سورہ آل عمران کا مجموعی طور پہ 8واں اور تیسرے پارے کا سیکنڈ لاسٹ رکوع، اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہمارا موضوع ہے، اور اس کے اہم موضوعات ہیں اہل کتاب کی منافقت و خیانت، تحریف انجیل و تورات، اور ربانیین کون ہیں، اللہ والے کون ہیں۔ الحمدللہ اللہ والوں نے آپ کے مرکز کی بنیاد رکھی۔ یہ جب آپ ربانیین کا سنیں گے تو میں پھر اس کی وضاحت کروں گا کہ بنیاد رکھنے والے بزرگوں کو کس معنی پر میں اللہ والا کہہ رہا ہوں۔ مرکز اہل سنت میاں والی ماشاءاللہ، اس کے ساتھ عالمی جامعہ قادریہ میاں والی، مرکزی جامع مسجد اہل سنت کے ساتھ اس کا ہاسٹل، اس کا بڑا ہال، درسگاہ اور برآمدہ ماشاءاللہ، اور کچن آپ کے سامنے اپنے اختتامی لمحات کی طرف پہنچ چکا ہے۔ چھت ڈلنے والا ہے، کنواں بھی تقریباً کھد چکا ہے۔ آپ اور یہ ہمارے معمار حضرات بڑے خوش نصیب ہیں۔ ادائیگی جمعہ، فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے رب قدیر جل جلالہ کے حضور ہم سب حاضر ہیں۔ ارشاد ہے وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب سے، طائفہ گروہ کو کہتے ہیں۔ کتابیوں کے ایک گروہ نے کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان لے آؤ اے لوگو اس پر جو اتارا گیا ان پر جو ایمان لائے، یعنی مسلمانوں پر جو اتارا گیا نا اس کو مان لو، وجہ النہار صبح سویرے دن کے آغاز میں، وکفروا آخرہ اور منکر ہو جاؤ اس کے آخر میں، صبح ایمان لے آؤ شام کو مرتد ہو جاؤ، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ یعنی ان کی مکر و فریب دیکھیے اور ان کی امانت میں خیانت دیکھیے اہل کتاب کی، اہل ایمان کو گمراہ کرنے کی نئی چال۔ اور ائمہ مفسرین نے لکھا یہ 12 آدمی تھے، یہ بڑا جال بچھایا انہوں نے، نیا ڈھونگ رچایا اور نئی ترکیب
اور نئی ابلیسی سازش لائے کہ بھائی جب آپ صبح ایمان لائیں گے اور شام کو پھر جائیں گے تو شاید مسلمان مرتد ہو جائیں، وہ لوٹ آئیں۔ اس میں کیا راز ہے کہ جب وہ کہیں گے نا بھئی یہ کیوں تم پھر گئے، تو ہم کہیں گے ہم نے اپنے علماء کتاب سے تفتیش کی ہے، تحقیق، تو پتہ چلا ہے کہ نہیں، وہ یہ نبی نہیں ہیں جن کی بشارت تھی ہماری کتابوں میں، وہ یہ نشانیاں نہیں ہیں جو اے مسلمانوں تمہارے نبی میں پائی جاتی ہیں جسے تم نبی کہتے ہو، اس لیے ہم پھر گئے۔ تو یوں یعنی مغالطہ ڈالیں گے تو وہ بھی وسوسے کا شکار ہوں گے، دل میں یقین جو ہے ان میں سے وہ پھر جائیں گے، متاثر کرنے کے لیے لوگوں کو کہ وہ مرتد ہوں اور مشکوک ہو جائیں اپنے ایمان و عقیدے کے بارے میں۔ یہ دیکھیے ان کی کس قدر بڑی خباثت۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، قرآن فرماتا ہے تم ہرگز یقین نہ کرنا، تم یقین نہ کرنا مومنو مگر اس کا جو تمہارے دین کی پیروی کرے، یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ آج کے پیرائے میں بھی دیکھ لیجئے، امریکہ کا عیسائی ہو یا اسرائیل کا یہودی، الکفر ملت واحدہ کے تحت خود ایک ہیں، لیکن تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ افواج پاکستان نے جب ہندوستان کو ناکوں چنے چبائے ہندوؤں کو، تو امریکہ سلو کے لیے اس میں ٹپک پڑا، اور غزہ کے نہتے مرد و زن پیر و جواں چھلنی ہو رہے ہیں، چیچڑے اڑائے جا رہے ہیں ان کے، اور بچے کی لاشیں فضاؤں میں تحلیل ہو گئے، اس کو پرواہ نہیں ہے۔ اور اب جب اس کے بڑے بھائی یہودی پر آئی تو پھر ادھر اچھلتا ہے ادھر اچھلتا ہے۔ تو تم یقین نہ کرنا ہے مومنو مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ قل، اے حبیب کہہ دو، ان الہدا ہد اللہ، بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اللہ دے گا تو ملے گی، ورنہ اسی طرح ظالموں صبح مانو گے چکر دینے کے لیے، شام کو منکر ہو جاؤ گے۔ ان یوتا احد مثل ما اوتیتم، اور یہ کہ کسی کو عطا کیا جاتا ہے مثل اس کے جو تمہیں دیا گیا، اور یحاجوکم عند ربکم، اور کوئی حجت قائم کرے گا تم پر تمہارے رب کے ہاں، یعنی تم سے جیت جائے گا، تم ہار جاؤ گے۔ قل، کہہ دو حبیب، ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل اللہ کے دست قدرت میں، یؤتیہ من یشاء، عطا فرماتا ہے اسے یعنی فضل کو جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا۔ اس فضل سے مراد بعضوں نے خاص رحمت، نبوت، رسالت لی ہے، اور آگے بھی فرمایا یختص برحمتہ من یشاء، خاص فرما لیتا ہے، مخصوص فرما لیتا ہے، منتخب فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے۔ تو یہ فضل و رحمت یہاں مطلق نہیں ہے، بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد نبوت و رسالت ہے، کیونکہ انہیں حسد یہ تھا کہ نبوت چلی آ رہی تھی یہودا ابن یعقوب ابن اسحاق ابن جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے کی نسل میں، بھائی وہ کہتے تھے جناب حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل جو ذبیح اللہ ہیں، ان سے بنی اسماعیل چلے، دوسرے جو حضرت اسحاق ہیں ان کے بیٹے جن کا لقب ہے اسرائیل، اسرائیل بمانا عبداللہ، اللہ کا بندہ سریانی زبان میں، حضرت یعقوب، تو ان کی اولاد آگے ساری وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ بھئی اولاد بنی اسرائیل میں سلسلہ بے پیغمبروں کا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یوسف سے لے کر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کلیم اللہ و روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ تو بھئی ہم نہیں مانتے کہ تم بنی اسماعیل میں سے پیغمبر کہو، قریشی، ہاشمی، مطلبی۔ تو قرآن فرماتا ہے حبیب کہہ دو یہ فضل و رحمت اللہ کے دست قدرت میں جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسعت والا، علم والا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس نے کس کو خاص فرمانا ہے۔ اللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اسلام ہو، قرآن ہو، رسالت ہو، نبوت ہو،
اللہ جس پر فضل فرمانا چاہتا ہے اے حبیب اس سے اپنا قرب عطا کرتا ہے، اور پھر اللہ جس پہ فضل کرتا ہے اس سے اپنے سب سے مقرب حبیب کا قرب عطا کرتا ہے، ان کی غلامی عطا کرتا ہے۔ امانت، دیانت، صداقت، شرافت، اس کا دامن تھامے بغیر ہے یہود و نصارہ یہ مفت کی بک بک مت کرو اور اسے گھر کی وراثت نہ سمجھو۔ اللہ جس پہ کرم کرے، اور وہ کرم اللہ نے بنی اسماعیل کے در یتیم، فرد فرید اور تاجدار ختم نبوت اور شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پہ فرمایا۔ آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر جلوہ گر ہو گئے۔ آپ کے بعد کسی قسم کے نبی کو تسلیم کرنا کہ یہ نبی ہے وہ رسول ہے، یہ آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اگر وہ مسلم تھا تو مرتد ہو جاتا ہے۔ ممکن ماننا بھی، آپ کے زیر سایہ ماننا بھی، یہ جو انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا مرزا قادیاں، وہ ایسے ہی پہلے چکر دے کے آیا یہود و نصارہ کی طرح۔ پہلے اپنے ماننے والوں سے اپنے آپ کو اچھا مومن مخلص کہلوایا، پھر مجدد، پھر مسیح، اور پھر جناب مہدی موعود، یعنی حضرت عیسیٰ کی مثال، یا وہ مہدی جس کا وعدہ کیا گیا، اور پھر 1901 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر بنا سبتی نبی، کبھی بروزی، اور کبھی کیا اصطلاح کیا بھئی میں وہ ہوں کہ وہ حضور خاتم ہیں، خاتم نہیں ہیں، حالانکہ خاتم اور خاتم کا معنی ایک ہی حضور نے کیا ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آیت ختم نبوہ جو سورۃ الاحزاب پارہ 22 کی آیت نمبر 40 ہے، بچے کو یاد ہونی چاہیے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ وسیع علم والا ہے، ہر شے کو جانتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ رسول اللہ اور خاتم النبیین ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو ہمیں کسی دجال کے بتائے معنی کی حاجت نہیں ہے، دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی خود متعین فرما دیا۔ اور یہ کہتے ہیں خاتم ہوتا تو پھر اس کا معنی تھا خاتم الانبیاء المرسلین، انبیاء مرسلین کے سلسلے کو ختم کرنے والا۔ یہ تو خاتم ہے بمعنی مہر، تو جس کو وہ مہر لگا دیں تو مرزا ان کا مہر لگایا ہوا پیغمبر ہے، الیاذ باللہ۔ آگے فرمایا ان کی ایک اور حرکت بتائی، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، کتابیوں میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر امین بنو تم اسے ایک ڈھیر کا، ایک انبار کا، خزانے کے انبار کا ڈھیر بناؤ، یؤدِّهِ إِلَيْكَ، اس کو ادا کر دے گا آپ کی طرف۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور کوئی وہ ہے کہ اگر امین بناؤ تم اسے ایک دینار کا، نہیں ادا کرے گا اس کو آپ کی طرف مگر ما دمت علیہ کا، جب تک کہ اس پر تم ڈٹے رہو، کھڑے رہو، قائم رہو، نگرانی کیے رہو، ورنہ نہیں دے گا۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ سبب سے ہے کہ وہ کہتے ہیں، وہ بکتے ہیں کہ نہیں ہے ہم پر، یعنی کوئی گرفت، کوئی زور امی لوگوں میں، لیس علینا، نہیں ہے ہم پر کوئی بھی چیز لازم، فی الامیین، امی لوگوں میں، وہ ان پڑھ کہتے تھے مسلمانوں کو، سبیل کوئی راہ، ویقولون، اور کہتے ہیں علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، یعنی یہ وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، انجیل تورات کا حوالہ دے کے کہتے تھے کہ ان کی ہمارے اوپر کوئی نہیں جلدی، ہم ان کے سردار ہیں، جیسے یہ بات اللہ نے تورات و انجیل میں فرمائی، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بات کریں۔ ائمہ مفسرین نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام، جن کو شرف صحابیت نصیب ہوئی تھی، علماء یہود میں سے تھے، ان کے بعد کسی قریشی نے 1200 اوقیہ سونا بطور امانت رکھا، بالکل ادا کر دیا۔ کوئی ایسا فرمایا، کوئی ایسا کتاب بھی ہوگا کہ ڈھیر بھی ادا کر دے گا خزانے کا؟
اور کوئی ہوگا کہ 1 دینار سونے کی ایک اشرفی کا امین بناؤ، نہیں ادا کرے گا۔ وہ کمبخت کون تھا؟ کعب بن اشرف یہودی، جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گستاخیوں کے سبب خود قتل کروایا۔ صحیح البخاری جلد ثانی کتاب المغازی میں ہے، دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں فرمایا من لکعب بن اشرف، کون ہے کعب بن اشرف کے لیے؟ فقام محمد بن مسلمہ، حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اتحب ان اقتلہ، حضور کی خوشی اس میں ہے کہ اس کو اڑا دوں؟ فقال نعم، فرمایا ہاں۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے جا کے بڑی ترکیب کے ساتھ اس کمبخت کو واصل جہنم کیا۔ وہ بڑا طویل قصہ ہے کتاب المغازی میں، اور اسی میں وہ کعبے کے پردوں میں چھپے ہوئے ابن خطل کا بھی قصہ ہے، جسے مقام ابراہیم اور چاہے زمزم کے درمیان لا کے امن والے دن بھی، جس دن حضور نے امن کا عام اعلان کر رکھا تھا کہ جو دار ابو سفیان میں آ جائے اسے امن ہے، اور وہ دار خدا میں کعبے کے پردوں میں لپٹا ہوا تھا، لیکن اس گستاخ کو گنجائش نہیں دی۔ اور اسی کتاب المغازی میں ابو رافع جو مکے کا بڑا تاجر تھا، اس کو بھی حضور نے خود مروایا، حضرت عبداللہ بن عتیق چھوٹے کاف سے۔ وہ مار کے خوشی سے وہ اتر رہے تھے تو آخری سیڑھی کو زمین سمجھے، پاؤں نیچے رکھا، پنڈلی ٹوٹ گئی، اس پہ امامہ باندھا، حالانکہ وہ گر گئے تھے، رک گئے تھے، اور پھر بیٹھے رہے کہ صبح ہوگی، کنفرم ہوگا مر گئے تو پھر جاؤں گا، یہاں تک کہ وہ پو پھٹی فجر کی تو مرغ نے بانگ دی تو کسی نے وہ قلعے کی دیوار سے پکارا کہ سنو ابو رافع مکے کے بڑے تاجر کو آج رات کسی نے اس کے گھر میں قتل کر دیا۔ پیچھے سے دوڑے، لیکن وہ جذبہ عشق رسول کا اور حرارت تھی کہ اپنے ساتھیوں سے پہلے حضور کے پاس پہنچ گئے، اور خواہش تھی کہ یہ خوشخبری میں خود سناؤں گا۔ سرکار نے پھر پنڈلی پہ ہاتھ دست شفقت پھیرا نا، تو جیسی تھی ویسی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو گستاخوں کو ان کے کیفر کردار تک سرکار نے خود پہنچایا۔ یہ لوگ بکتے ہیں اینکر مختلف چینلوں پہ بیٹھ کے کہ جی حضور رحمت اللہ علیہ نے معاف کر دیتے تھے، تم بھی اپنے بیٹے کے قاتل کو، بھائی کے قاتل کو، باپ کے قاتل کو ذرا چادر پھیلا کے بٹھا کے اس پر دست سے شفقت پھیرا کرو نا، معاف کر دیا کرو۔ سرکار کے گستاخوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، یہ بغیرتی ہے۔ بہرحال یہ ان کی بددیانتیاں تھیں، جن میں ایک بڑا بددیانہ یہ کعب بن اشرف بھی تھا، اور جو امین تھا اسے اسلام کی دولت نصیب ہوئی، عبداللہ بن سلام۔ ایک کعب الاحبار ہے، وہ تابعی جلیل ہے۔ یہ عبداللہ بن سلام ہیں جو صحابی ہیں۔ بلا من اوفا بعہدہ، ہاں ہاں وہ جس نے پورا کیا اپنا وعدہ، واتقا اور اللہ سے ڈرا، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ پسند کرتا ہے پرہیزگاروں کو۔ یعنی جو آ گیا دامن اسلام میں اور پرہیزگار بنا، دھوکہ خیانت چھوڑ دیا، شکنی، تو اللہ کرم فرمائے گا اس پر، جیسے دیگر مومنوں پہ فرماتے ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ جنہوں نے خریدا اللہ کے عہد کے اور اپنی قسموں کے بدلے ثمن قلیل، تھوڑے دام، بے حقیقت چیز، بے وقت چیز، پیسے لے کے اللہ کا عہد اور اپنی قسمیں بدل ڈالی، احکام بدل ڈالے تورات و انجیل کے، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہی ہے کہ کوئی حصہ نہیں ہے واسطے ان کے آخرت میں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ کلام فرمائے گا ان سے اللہ، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ نظر کرم فرمائے گا ان کی طرف قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک فرمائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یعنی یا اب اس کے برعکس ہے، ایک وہ ہے من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، جو وعدہ وفا کرے، پرہیزگاری کرے، اللہ پسند فرماتا ہے، اور جو ڈٹا رہے اس اپنی خباثت پہ، یہودی یہودی رہے، عیسائی عیسائی رہے، جھوٹی قسمیں بھی کھائیں، عہد شکنی بھی کریں، امانت میں خیانت کریں، بدعہدی کریں۔ کعب بن اشرف وغیرہ جیسے ایک سا جو اور چند گز کپڑے کے بدلے میں وہ خیانتیں کر لیتے تھے۔ ان اوصاف قبیحہ والے
وہ اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی، نظر رحمت اور تزکیہ سے بالکل دور رہیں گے۔ اور پھر ایک طبقے کا ذکر کیا جو انجیل و تورات میں تحریف کرنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے البتہ ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے جو یلوون السنتہم، نرم کرتے ہیں اپنی زبانوں کو، ایسے چبا کے بات کرتے ہیں اور توڑ موڑ کے، بالکتاب، کتاب کے ساتھ، لتحسبوا من الکتاب، تاکہ اے مومنو تم اسے گمان کرو کتاب میں سے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں۔ تمہارے سامنے بات یوں رکھیں گے جیسے انجیل کی ہو، حالانکہ انجیل کی بات نہیں ہوگی، بات ایسے رکھیں گے جیسے اصل تورات شریف کی ہو، لیکن وہ بات اس کی نہیں ہوگی۔ یہ بھی کعب بن اشرف اور اس کے گنڈوں کی جماعت تھی۔ سرکار کی نعت بدل ڈالی انہوں نے، اور صاف مصطفیٰ بدل ڈالے تاکہ ان کو دیکھیں گے لوگ تو وہ صاف جو انہوں نے پڑھ سن رکھے ہیں وہ تو ان کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ وہاں استغفر اللہ معاذ اللہ لکھ دیا کہ یعنی حضور کی تو حسن و جمال، زلف بے مثال اور رنگ کمال وہ سامنے ہی تھا، تو پتہ تھا یہ مان لے آئیں گے لوگ دیکھ کے۔ تو وہاں استغفر اللہ بھدی زلفوں والا، بھدے رنگ والا اور اس طرح کے بکواس لکھ دیے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور بکتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بکتے ہیں اللہ پر جھوٹ حالانکہ جانتے ہیں، یعنی یہ جانتے ہیں کہ ان کی بے شرمی اور ڈٹھائی کی وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے، ورنہ حقیقت میں انجیل اور تورات میں ایسا نہیں ہے۔ یہ خاص طور پہ یہودیوں کا وتیرہ تھا، اور یہ اب اپنایا ہے مودودیوں نے، وہابیوں نے، خارجیوں نے، نجدیوں نے۔ اور انجیل والے ان کی ایک حرکت بیان کرتے ہوئے فرمایا جو حضرت عیسیٰ کو خدا اور خدا کا بیٹا اور ان کی کنواری پاک امی جان کو خدا کی صاحبہ یعنی بیوی کہتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کے زیب نہیں، شایان شان نہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے اس کو کتاب، حکم اور نبوت، ثم یقول للناس، پھر وہ کہے لوگوں کو کونو عباد لی من دون اللہ، ہو جاؤ بندے میرے اللہ کے سوا۔ یعنی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ خود کہتے ہیں وہ خدا ہے، مجھے مانو۔ تو قرآن نے اس کا رد کیا کہ کسی بشر کے یہ لائق نہیں، حضرت عیسیٰ تو خدا کے پیغمبر ہیں، وہ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں وہ یہ کہہ سکتے ہیں وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، ہاں لیکن ہو جاؤ اے لوگو اللہ والے، ربانیین، ربانی بن جاؤ، بسبب اس کے کہ سکھاتے ہو کتاب اور اس کے سبب کے دیتے ہو درس۔ کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو، پڑھتے پڑھاتے رہو، اور محرف شدہ نہیں، اصل، تو خدا والے بن جاؤ۔ اور اب جو آسمانی کتاب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے لے کر آئے، جس نے اس کو مانا اور پہلے بھی انجیل کو انجیل کر کے، تورات کو تورات کر کے، حضرت عیسیٰ کو پیغمبر خدا کر کے اور حضرت موسیٰ کو پیغمبر خدا کر کے مان رہے تھے، اصل دین عیسوی اور موسوی پر تھے، ان کے لیے تو دو گناہ جرے اگر اسلام لے آئے، نہیں لائے تو کافر رہ گئے کہ ان کے دین منسوخ ہو چکے تھے، اور جو ان دینوں میں بھی رد و بدل کرتے تھے وہ ویسے بھی کافر تھے۔ تو حضرت عیسیٰ نے تو ایسا نہیں فرمایا استغفر اللہ کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، اور نہ کوئی پیغمبر اس سے ایسا متصور ہے۔ پیغمبر کی ہستی تو بندے کو رب سے ملانے آتی ہے، نہ کہ رب سے دور کرنے۔ اپنی اطاعت بھی اس لیے کروائی جاتی ہے کہ ان کی اطاعت حقیقت میں اطاعت خدا ہے، اور خدا کا حکم ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور ان کی محبت در حقیقت خدا کی محبت ہے، اور ان کی اتباع و اطاعت و محبت وہ قرب خدا کا ذریعہ ہے، نہ یہ کہ انہیں خدا مانا جائے اور شرک کیا جائے، جیسے انجیل والے، انجیل کے مدعی، انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے تھے عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو
اور معاذ اللہ یہودی حضرت عزیر کو خدا کہنے لگے۔ بلکہ عیسائیوں میں دو قسمیں ہیں، ایک ہے کہ وہ خدا کا بیٹا معاذ اللہ حضرت عیسیٰ اور خدا کی بیوی حضرت مریم تینوں کو الہ مانتے ہیں، اور ایک ہے کہ معاذ اللہ وہ خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ اور حضرت جبریل روح القدس ان کو خدا کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں، الیاذ باللہ۔ اللہ قرآن فرماتا ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور کسی بشر کو زیب نہیں کہ وہ حکم دے گا یہ کہ پکڑو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، نہ، اللہ کا بندہ ایسا نہیں کہے گا، اللہ کا مومن بندہ نہیں کہے گا، ولی نہیں کہے گا، غوث کتب ابدال نہیں کہے گا، تبا تابی نہیں کہے گا، تابی نہیں کہے گا، صدیق اکبر نہیں کہیں گے، کوئی نبی نہیں کہے گا، کوئی رسول نہیں کہے گا، نہ تاجدار ختم نبوت و شہنشاہ رسالت ایسا کہیں گے، نہ ایسا حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا۔ یہ افتراء تھا یہود و نصارہ کا، عداوت اور حسد میں حد سے گزر گئے تھے۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا رب کا بندہ حکم دے گا تمہیں کفر کا بعد اس کے کہ تم مسلم ہو؟ اصل انجیل کو مانتے ہو، اصل تورات کو مانتے ہو اور مسلم ہو، تو کیا وہ آ کے تمہیں ایسا حکم دے گا کہ تم کافر ہو جاؤ؟ ہاں، انہوں نے آنے والے پیغمبر کے چرچے ضرور کیے، ان کی شانوں کے ڈنکے ضرور بجائے، بلکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو ہمارے آقا اور حضرت ابراہیم کے بعد جن کا سب سے بڑا رتبہ ہے، دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما واسع الا اتباعی، موسیٰ کریم آج اگر بظاہر حیات زندگی میں میرے دور میں ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ ان کے لیے چارہ کار نہیں تھا۔ اور عیسیٰ روح اللہ و کلمت اللہ، قرآن میں خود اپنا ان کا تعارف جو انہوں نے کرایا وہ یہ ہے کہ میں وہ ہوں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس میرے بعد آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جن کا نام اسم گرامی احمد ہے، جو اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں، اور بہت سرکار کے چرچے کیے انہوں نے، یہاں تک کہا کہ اگر ان کے نالین شریفین کے تسمے کھولنے اور باندھنے کی ڈیوٹی پر اللہ معمور کرے میں اپنے لیے اعزاز سمجھوں۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کوئی ایسی پٹی نہیں پڑھائی تمہیں جو تم اپنے طور پہ گھڑے ہوئے ہو اور اپنی باتیں بنائے ہوئے ہو۔ سارے نبیوں سے تو حضور کی آمد پر ان کی نصرت کا حد کیا گیا ہے، نہ یہ کہ معاذ اللہ جو تم نے سازشیں کی ہوئی ہیں اور جو ان کا حلیہ انجیل و تورات میں بیان کر دو اس کو بگاڑ کے اپنا ایک من گھڑت حلیہ بیان کرتے ہو، تو اے ظالموں اس سے باز آ جاؤ، اور ہو سکے تو رب والے بن جاؤ کتاب کا درس دینے اور کتاب پڑھنے کے سبب۔ میں نے کہا تھا کہ مرکز اہل سنت کا افتتاح اللہ والوں نے کیا، ربانیین نے، اکابر علماء نے، مشائخ نے، جن کی زندگی کا وتیرہ ہے پڑھنا پڑھانا، تو ظاہر ہے یہ پڑھنا پڑھانا والے لوگ تو قرآن فرماتا ہے یہ ربانیین ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام قرآن ہے، اور قرآن کی تشریحات جو صاحب قرآن نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج تک ان کے نائبین فرما رہے ہیں، تو جو اس کو پڑھتا پڑھاتا ہے اس سے بڑا اللہ والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ العزیز ذوالحجہ شریف کا اگلا جو آخری جمعہ ہے اس میں آخری تیسرے پارے کا رکوع ختم ہو جائے گا، اختتام ہجری سال بھی ہو جائے گا، اور 3 پارے بھی رب کو منظور ہوئے تو اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امریکہ کے نصرانیوں اور اسرائیل کے یہودیوں کی سازشوں سے محفوظ و معمور فرمائے۔ والسلام علیکم۔